بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، آخری زمانے میں شر اور فساد کی کثرت ہوگی، ظلم بہت پھیل جائے گا، طاقتور کمزور کا حق کھا جائے گا، برے لوگوں کا معاشرے میں غلبہ اور کنٹرول ہوگا۔ مگر اس سب کچھ کے باوجود مسلمان ایک ایسی صبح جدید کے طلوع کے منتظر رہیں گے جو زمین پر پھیلے ہوئے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی امام محمد بن عبداللہ حسنی علوی مہدی کے ظہور کا فیصلہ فرمائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ مہدی کون ہوگا، اس کے ظہور کا سبب کیا ہوگا، وہ کہاں سے ظاہر ہوگا، کیا وہ اس وقت دنیا میں موجود ہے، اس کا کام کیا ہوگا، اس کے پیروکار کون ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے سوالات ہیں جو لفظ مہدی کے سنتے ہی ذہن انسانی میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات ہم اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے۔ مہدی کا نام محمد بن عبداللہ حسنی علوی ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کا ایک روز بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالی اس دن کو طویل کر دے گا، حتیٰ کہ اس میں ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا جو مجھ سے ہوگا، یا آپ نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ آخری زمانے میں جب فساد بہت بڑھ جائے گا، برائیوں کی کثرت ہو جائے گی، ظلم پھیل جائے گا اور عدل مفقود ہو جائے گا، تو ان حالات میں ایک نیک شخص ظاہر ہوگا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اس امت کے حالات کی اصلاح فرمائے گا۔ اس شخص کو اہل سنت مہدی کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اس کے پیروکار جمع ہو جائیں گے اور وہ بہت سے معرکوں میں مؤمنین کی قیادت کرے گا۔ وہ صرف مذہبی پیشوا ہی نہیں، قائد اور حاکم بھی ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہوگا، یعنی میری نسل سے ہوگا، یہ تو اس کا نسب ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جسمانی صفات بیان کی اور فرمایا، وہ چوڑی پیشانی اور لمبی ناک والا ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی حکومت 7 برس تک رہے گی۔ اس کے سر کے اگلے حصے کے بال کم ہوں گے، اس کی ناک پتلی اور لمبی ہوگی، اس کی ناک درمیان سے اونچی ہوگی، یعنی چپٹی ناک والا نہ ہوگا۔ اس کا نام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کی طرح ہوگا، اور اس کے والد کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام کی طرح ہوگا، یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل بیت میں سے ہوں گے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ مہدی 7 برس تک مسلمانوں کے حکمران رہیں گے، اور وہ اس دوران زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح کہ وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے عہد میں امت بہت خوشحال ہوگی، زمین اپنی پیداوار بڑھا دے گی، آسمان سے خوب بارشیں ہوں گی، اور وہ لوگوں کو گنے بغیر مال دیں گے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مہدی کا ظہور کہاں سے ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ حسنی علوی یعنی مہدی کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا۔ وہ اپنے ظہور کے وقت اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اہل مشرق کے بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کی مدد کرے گا جو حاملین دین اسلام ہوں گے۔
اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے، جیسا کہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ آخری زمانے میں جب لوگوں کے معاملات دیگرگوں ہو جائیں گے، اس وقت خلیفوں کی اولاد میں سے 3 افراد کعبہ اور اس کے خزانے پر قبضہ جمانے کے لیے آپس میں جنگ کریں گے۔ ان میں سے ہر ایک بیت اللہ پر قبضہ کرنے کا خواہاں ہوگا، مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ عین اسی وقت مہدی کا شہر مکہ میں ظہور ہوگا اور یہ بات لوگوں میں عام ہو جائے گی۔ کعبہ کے قریب مہدی کی بیعت کی جائے گی، جس میں لوگ سمع و طاعت اور ان کی اتباع پر ان کی بیعت کریں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے کعبہ کے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک کسی خلیفہ کا بیٹا ہوگا، مگر یہ خزانہ کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ پھر مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے، وہ تم کو ایسے طریقوں سے قتل کریں گے کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو مجھے یاد نہیں رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اس مہدی کو دیکھو تو اس کی بیعت کر لو، خواہ تمہیں برف پر گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر جانا پڑے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اس کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگوں میں اختلاف بہت زیادہ ہو جائے گا اور زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ قبل ازیں ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ آسمانوں کے رہنے والے اور زمین کے باسی، یعنی زمین کے رہنے والے، سب اس سے راضی ہوں گے۔ وہ لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کرے گا، یعنی مال دینے میں سب لوگوں سے ایک جیسا سلوک کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں کو غنا سے بھر دے گا۔ نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ مہدی ایک مرادی کو حکم دے گا اور وہ یہ اعلان کرے گا کہ لوگوں، جس کسی کو مال چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، مگر اس پیشکش کو کوئی قبول نہ کرے گا۔ صرف ایک شخص اٹھے گا، مہدی اس سے کہے گا، خزانچی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، مہدی تمہیں حکم دیتا ہے کہ مجھے مال دو۔ خزانچی اس سے کہے گا، اپنے دونوں ہاتھوں سے جتنا مال اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ جب وہ شخص مال اپنی جھولی میں ڈال کر باندھ لے گا تو پشیمان ہوگا اور سوچے گا، افسوس، میں ہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے زیادہ لالچی انسان ہوں۔ جو چیز ان کے لیے کافی ہوئی، میرا اس سے گزارا کیوں نہ ہو سکا؟ یہ سوچ کر وہ مال واپس کرنا چاہے گا، لیکن خزانچی اسے لینے سے انکار کر دے گا۔ اس سے کہا جائے گا، ہم ایک بار جو کسی کو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، تم یہ مال لے جاؤ۔ یہ صورتحال 7، 8 یا 9 برس تک جاری رہے گی۔ پھر مہدی فوت ہو جائے گا اور اس کے جانے کے بعد لوگوں کی زندگی میں کوئی بھلائی باقی نہ رہے گی۔